السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رومی نکیوس والے کنارے کی طرف جانے کی بجائے اسکندریہ کی طرف رخ کر گئے، لیکن مجاہدین کے تیروں نے انہیں جانے نہ دیا۔ شاید ہی کوئی رومی ہوگا جس کے جسم میں مجاہدین کا تیر نہ اترا ہوگا۔ تاریخ میں یہ بھی آیا ہے کہ کئی ایک رومی فوجیوں نے کشتیوں میں ہی کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا دیے اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ انہیں کنارے کی طرف آنے دیا جائے، وہ ہتھیار ڈال رہے ہیں۔ معلوم نہیں سپہ سالار عمرو بن عاص نے ایسا حکم کیوں دیا کہ ہتھیار ڈالنے والے رومیوں کو قیدی بنانے کی بجائے انہیں قتل کر دیا جائے۔ سپہ سالار کے حکم سے تمام لشکر کشتیوں پر سوار ہوا۔ کچھ اپنی کشتیاں تھیں اور باقی رومیوں کی کشتیاں پکڑی گئی تھی۔ ان سے دریا پار کیا گیا اور لشکر نکیوس شہر میں بلا مزاحمت داخل ہو گیا۔ وہاں کوئی فوج نہیں تھی۔ شہریوں نے بتایا کہ 1.5 دستہ شہر میں موجود تھا جو اسکندریہ کی طرف بھاگ گیا ہے۔ عمرو بن عاص اپنی پیش قدمی کے راستے میں ہر مزاحمت اور ہر رکاوٹ کو کم سے کم کرنے کی کوشش میں تھے۔ انہوں نے اپنے ایک سالار شریک بن سمی کو بلایا اور کہا کہ وہ کم سے کم مجاہدین کو ساتھ لے جائیں اور بھاگنے والے اس رومی دستے کو جہاں کہیں وہ پہنچ چکا ہے ختم کر دے یا ہانک کر واپس لے آئے۔ معلوم ہوتا ہے عمرو بن عاص کو یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ اس رومی دستے کی نفری کتنی ہے۔ ان کا خیال یہ ہوگا کہ وہ ڈر کر بھاگ رہے ہیں، اس لیے تھوڑے سے مجاہدین کے آگے ہتھیار ڈال دیں گے، لیکن کوئی اور ہی صورت پیدا ہو گئی۔ سالار شریک نے مجاہدین کو مختصر سی جماعت کے ساتھ ان رومیوں کو راستے میں ہی جا لیا۔ رومیوں نے پلٹ کر دیکھا کہ یہ تو بہت تھوڑے ہیں۔ انہوں نے اپنے بکھرے ہوئے ساتھیوں کو پکار پکار کر اکٹھا کر لیا اور ان مجاہدین کو گھیرے میں لے لیا۔ تب سالار شریک نے محسوس کیا کہ وہ اس خطرے سے زندہ نہیں نکل سکیں گے۔ قریب ہی ایک اونچا اور خاصا چوڑا اور لمبا ٹیلہ تھا۔ سالار شریک اپنے مجاہدین کے ساتھ اس ٹیلے پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ سب گھوڑ سوار تھے۔ ان کے ساتھ ایک بڑے ہی مشہور شہ سوار تھے جن کا نام مالک بن نعیمہ سدنی تھا۔ ان کے شہ سوار مسلح تھے۔ سالار شریک نے مالک بن نعیمہ سے کہا کہ وہ اپنے جان پر کھیل کر ان رومیوں سے راستہ بناتا نکلے اور سپہ سالار تک پہنچنے اور کمک ساتھ لے آئے، ورنہ سب مارے جائیں گے۔ اس شہ سوار نے ٹیلے سے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا پھسلتا سرکتا نیچے آیا۔ رومیوں نے اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن یہ شہ سوار تلوار گھماتا اور گھوڑے کو دائیں بائیں پوری رفتار پر دوڑاتا نکل گیا۔ اس دوران مجاہدین نے ٹیلے سے تیر برسانے شروع کر دیے تھے۔ تیر انداز 3-4 ہی تھے۔ رومی ٹیلے پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کچھ ڈرے ڈرے بھی تھے کیونکہ کئی ایک ان کے ساتھی تیروں سے گھائل ہو چکے تھے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ ایک مجاہد سوار نکل گیا ہے اور ابھی مسلمان کا کوئی بڑا دستہ آن پہنچے گا۔ اس خیال سے وہ بھاگ نکلنے کی فکر میں بھی تھے۔ شہ سوار مالک بن نعیمہ ہوا سے باتیں کرتے اپنے لشکر میں پہنچے اور سپہ سالار کو بتایا کہ اپنے مجاہدین کس طرح گھیرے میں آ گئے ہیں۔ سپہ سالار نے ذرا سا بھی وقت ضائع نہ کیا اور کمک کو دوڑا دیا۔ سالار شریک اور ان کے مجاہدین نے بڑی ہی جانبازی سے رومیوں کا مقابلہ کیا۔ کچھ رومی ٹیلے پر چڑھ گئے تھے، انہیں تلواروں اور برچھیوں پر لیا اور اتنی دیر میں کمک پہنچ گئی۔ رومی بھاگ نکلے، لیکن کمک نے ان کا تعاقب کیا اور ان میں سے زیادہ تر کو وہیں رکھا، کسی ایک کو بھی زندہ نہ رہنے دیا۔ زندہ وہی رہے جو چند ایک بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ نیل کے کنارے وہ ٹیلہ آج بھی موجود ہے اور وہ سالار شریک کے نام سے موسوم ہے، اور آج بھی اس ٹیلے کو قوم شریک کہتے ہیں۔ بحری جہاز جو بزنطیہ سے کمک لائے تھے سکندریہ کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوئے۔ اتنی زیادہ نفری کی کمک اور ان کے گھوڑے جب جہازوں سے اتر رہے تھے تو یہ خبر دیکھتے ہی دیکھتے سارے شہر میں پھیل گئی کہ بزنطیہ سے کمک آ گئی ہے اور کمک استخف اعظم قیرس لایا ہے۔
اسکندریہ مصر کا دارالحکومت اور بہت ہی بڑا شہر تھا۔ یہ بالکل سمندر کے اوپر آباد تھا۔ اس شہر کے آبادی سے پہلے ہی خاصی زیادہ تھی، لیکن اب آبادی دوگنی سے تیگنی کچھ زیادہ ہو گئی تھی۔ آبادی میں اتنے اضافے کی وجہ یہ تھی کہ ان شہروں کے بہت سے لوگ جن شہروں پر مجاہدین اسلام کا قبضہ ہو گیا تھا بھاگ کر اسکندریہ جا پہنچے تھے۔ جن کے گھروں میں جوان بہن بیٹیاں تھیں، ان میں بعض ایسے تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ابھی دیکھا نہیں تھا۔ انہیں اتنا ہی پتہ چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں تو وہ اسکندریہ کو بھاگ اٹھے۔ وہ رکے رہتے اور مسلمانوں کا حسن سلوک دیکھتے تو بھاگنے کا نام ہی نہ لیتے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو پناہ گزین کہتے تھے۔ ان میں بھگوڑے فوجی بھی تھے۔ انہوں نے اسکندریہ کے شہریوں میں دہشت پھیلا دی۔ فوجی یہ تو ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ وہ بزدل ہیں اور بھاگ آئے ہیں۔ پناہ گزین شہری اور بھگوڑے فوجی اسکندریہ کے لوگوں کو اس قسم کی باتیں سناتے تھے کہ مسلمان دراصل انسان نہیں بلکہ یہ جنات ہیں جو انسان کے روپ میں آ گئے ہیں۔ یہ تو عام شہری اور فوج کے سپاہی تھے۔ ان میں جو کچھ عقل و دانش رکھتے تھے اور جن کی حیثیت کچھ اونچی تھی وہ بھی بہت دہشت ہی پھیلا رہے تھے، لیکن کہتے یہ تھے کہ نہ جانے مسلمانوں کے پاس وہ کون سا جذبہ یا کیسا جادو ہے کہ کوئی فوج کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو ان کے مقابلے میں ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ وہ یہ بھی سناتے تھے کہ تقریباً ہر لڑائی میں اور ہر قلعے میں رومی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں 5-6 گنا زیادہ تھی، لیکن ان تھوڑے سے مسلمانوں نے نہ جانے کیسا جادو پھونکا کہ آدھی فوج کٹ گئی اور باقی بھاگ نکلی۔ مسلمانوں کا نام سنتے ہی بھاگ جانے والے لوگ اور اسکندریہ کے باشندے یہ تو کسی سے پوچھتے ہی نہیں تھے کہ مسلمان مفتوحہ جگہ کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ وہ پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فاتحین مفتوحہ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کرتے ہیں۔ ان کے گھروں میں لوٹ مار کرتے اور ان کی جوان عورتوں کو اٹھا لے جاتے اور ان کے لیے وحشی بن جاتے ہیں۔ رومی فوج بھی ایسی ہی تھی۔ لوگوں نے فرض کر لیا تھا، بلکہ انہیں یقین تھا کہ مسلمان فاتحین بھی ایسے ہی وحشی اور درندے ہیں۔ اسکندریہ کے لوگوں نے جب یہ سنا کہ مسلمان شہر اور قصبے فتح کرتے بڑی تیزی سے اسکندریہ کی طرف بڑھے آ رہے ہیں تو پناہ گزینوں نے اور بھگوڑے فوجیوں نے جو خوف و ہراس پھیلایا تھا اس میں اضافہ ہو گیا۔ لوگ سوچنے لگے کہ وہ بھاگ کر کہاں جائیں گے۔ آگے سمندر تھا۔ شہر کی اس ابتر کیفیت میں جب لوگوں نے سنا کہ قیرس بزنطیہ سے بہت بڑی کمک لایا ہے تو لوگ اس کے استقبال کے لیے یا اپنے حوصلوں میں جان ڈالنے کے لیے بندرگاہ کی طرف اٹھ دوڑے۔ وہ قیرس کو نجات و ہندہ فرشتہ سمجھنے لگے تھے جو آسمانوں سے اترا تھا۔ لوگ اس سے پہلے بھی کچھ خوف زدہ تھے، کیونکہ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ بزنطیہ سے کوئی کمک نہیں آئے گی۔ اگر مصر کے اور خصوصاً اسکندریہ کے حالات نارمل ہوتے تو قیرس کا استقبال ایسا پرجوش نہ ہوتا۔ صرف وہی لوگ اس کا استقبال کرتے جنہوں نے ہرقل کی عیسائیت قبول کر لی تھی اور قیرس کو استخف اعظم مانتے تھے۔ قبطی عیسائی تو قیرس کو اپنا دشمن سمجھتے تھے اور کئی ایک قبطیوں کے دلوں میں قیرس کے خلاف انتقام کا جذبہ پایا جاتا تھا۔ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ قیرس نے کس طرح قبطیوں کا قتل عام کیا اور کیسے جور و ستم سے ہرقل کی عیسائیت منوانے کی جتن کیے تھے، لیکن قبطی عیسائی بھی اس خیال سے قیرس کے استقبال کو چلے گئے کہ ان کو ذہنی قیرس کے ساتھ ہے، نفرت اس سے ہے، مصر اور عیسائیت کے ساتھ نہیں۔ وہ ایسی صورتحال کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہو سکتے تھے کہ مصر سے عیسائیت کی بادشاہی ختم ہو جائے اور اسلام کی حکمرانی آ جائے۔ یہ لوگ عیسائیت کو آزاد رکھنا چاہتے تھے۔ یہ قبطی بندرگاہ پر گئے تو وہ قیرس کا نہیں بلکہ کمک یعنی رومی فوج کا استقبال کرنا چاہتے تھے، اور اس فوج کا انہوں نے حوصلہ بڑھانا تھا کہ وہ مسلمان کو مصر سے نکالے۔ قیرس فوراً ہی جہاز سے نہ اترا، وہیں بیٹھا رہا اور شاید وہ کچھ سوچ رہا تھا۔
اگر سوچ ہی رہا تھا تو اس کی سوچ یہی ہو سکتی تھی کہ نہ جانے مصر کے لوگ اس کا استقبال کس طرح کریں گے۔ اس کے اپنے اعمال اس کے سامنے آ رہے تھے۔ اسکندریہ کی فوج کے ایک جرنیل نے اسے سوچوں سے بیدار کر دیا۔ اسے دیکھتے ہی قیرس اٹھ کھڑا ہوا اور اسے بڑے پیار سے اپنے بازو میں لے لیا۔ بندرگاہ پر لوگوں کا بہت بڑا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ لوگ شور و گل بپا کر رہے تھے اور کچھ لوگ کمک کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ یہ شور و گل قیرس کے کانوں تک پہنچ رہا تھا اور یہ بڑھتا ہی جا رہا تھا کیونکہ ہجوم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ یہ شور و گل کیسا ہے؟ قیرس نے جرنیل سے پوچھا۔ کیا لوگ میرے استقبال کو آئے ہیں یا؟ ہاں استقف اعظم، جرنیل نے پرمسرت لہجے میں کہا۔ لوگ آپ کے اور کمک کے استقبال کو آئے ہیں اور آپ کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہوئے جا رہے ہیں۔ قیرس نے یوں اطمینان اور سکون محسوس کیا جیسے اس کے کندھوں سے یا اس کے ضمیر سے بہت بڑا بوجھ اتار دیا گیا ہو۔ اس نے کہا کہ وہ لوگوں سے خطاب کرنا چاہتا ہے۔ وہ جب جہاز کے عرشے پر لوگوں کو نظر آیا تو لوگوں نے نعروں کے دھماکوں کرنے شروع کر دیے۔ قیرس نے اپنے بازو اوپر کر کے ہلائے اور پھر وہ جہاز سے اترنے لگا۔ ہجوم یعنی بھیڑ جیسے اس پر ٹوٹ پڑنا چاہتی تھی، آج اسے